الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل. یا بمانا اے، بنی بمانا اولاد، اسرائیل اسرائیل، اے اولاد بنی اسرائیل. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ. مصدقا لما معکم، جبکہ وہ تصدیق کر رہا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیاتوں کو نہ بیچو کم قیمت کے بدلے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ مت کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر. جی، زیر درس آیات مبارکہ کا مضمون، موضوع، عنوان ذکر بنی اسرائیل. ذکر بنی اسرائیل. زیر درس آیات کا پچھلی آیتوں سے تعلق، ربط، مناسبت. پچھلی آیاتوں میں عام لوگوں پر عام نعمتوں کا بیان تھا. اب خاص لوگوں پر خاص نعمتوں کا بیان ہے. خاص لوگ وہ بنی اسرائیلی ہیں. خاص نعمتیں جو اللہ نے ان پر کی. تو پہلے عام لوگوں پر عام نعمتوں کا بیان تھا، اب یہاں سے خاص لوگوں پر خاص نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے. آئیے دیکھیے. یا بنی اسرائیل، اے اولاد بنی اسرائیل.
اندر آ جائے، ویسے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اندر آ جائے، قرآن پاک کو کھول لیں، دیکھنا الگ ثواب ہے، ہاتھ لگانا الگ ثواب ہے، سننا الگ ثواب ہے، سمجھنا الگ ثواب ہے۔ ہاں جی بیٹھ جائیں، ساتھ والے ان کو بتا دیں۔ تو جو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، یا بنی اسرائیل کا کیا معنی ہے؟ اے اولاد اسرائیل۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، سریانی زبان میں یا عبرانی زبان میں، اور اس کا ترجمہ ہے اسرا کا معنی ہے عبد اور ایل کا معنی اللہ، تو اسرائیل کا معنی عبداللہ۔ اسرائیل کا کیا معنی ہے؟ عبداللہ۔ یہ سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تعارف سمجھ لیجئے، پھر بقیہ آیات کا سمجھنا آسان ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں۔ نمبر 1 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پھر آگے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے عیس، عین یا صاد عیس، اور دوسرے کا نام ہے یعقوب۔ اسحاق علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 2۔ بڑے بیٹے کا نام عیس اور چھوٹے بیٹے کا نام کیا تھا؟ یعقوب۔ جسمانی طور پر مضبوط اعضاء اور قوی اور بہادر ہونا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے جب عبادت کرنی ہے نا، تو اپنے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ڈپٹی لگاتے ہیں، بیٹا آپ نے میری حفاظت کرنی ہے، کوئی آدمی اندر نہ آئے تاکہ میری عبادت میں خلل نہ پڑے۔ تو دروازے میں کھڑے تھے تو ایک دن انسانی شکل میں فرشتہ آ گیا، میں نے اندر جانا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت اسحاق علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں، خلل پڑے گا، آپ نہیں جا سکتے۔ فرشتہ کہے میں نے جانا ہے۔ حضرت یعقوب کہے نہیں جا سکتے، عبادت میں خلل پڑے گا۔ تو یہی باتیں ہو رہی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام عبادت سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت خوشی ہوئی کہ بیٹا آپ نے زبردست ڈپٹی کا حق ادا کر دیا۔ تو فرشتے نے پوچھا حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہ کون ہے؟ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے بیٹے یعقوب ہیں۔ تو فرشتے نے کہا یہ اسرائیل ہے۔ یہ کون ہے؟ اسرائیل ہے۔ یہ سریانی یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے، اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اسرائیل کا؟ بولے عبداللہ۔ کیا معنی ہے؟ عبداللہ۔ اس کا اردو میں ترجمہ اللہ کے بندے۔ تو اسرائیل یہ نام کس نے رکھا؟ زور سے بولے۔ فرشتے نے نام رکھا۔ اصل نام آپ کا یعقوب ہے، سریانی یا عبرانی زبان میں فرشتے نے آپ کا نام رکھا اسرائیل۔ تو اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے جس کا معنی ہے عبداللہ۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نام کے حوالے سے۔ دوسری بات،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آبائی خاندانی علاقہ تھا وہ عراق کا شہر بابل ہے، جو کوفہ کے قریب ہے۔ بابل شہر یہ آپ کا آبائی شہر علاقہ ہے۔ لمبی بات ہے، وہ ساری میں نہیں کرنا چاہتا۔ آگ والے واقعے کے بعد نمرود نے آگ میں آپ کو ڈالا، اللہ نے صحیح سلامت آپ کو باہر نکالا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ صلوات اللہ علیہ اور ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ 3 آدمی بابل شہر سے ہجرت کرتے ہیں، فلسطین میں آ کر آباد ہوتے ہیں۔ کہاں آ کر آباد ہوتے ہیں؟ فلسطین میں۔ حضرت ہاجرہ جو حضرت سارہ کی باندھی تھی، حضرت سارہ بانجھ تھی، اس وجہ سے حضرت سارہ نے اپنی باندھی بھی حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دی۔ حضرت ہاجرہ کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کہاں پیدا ہوئے؟ فلسطین میں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ کا بھی یہی تقاضا تھا اور اللہ کا بھی حکم تھا، ان دونوں ماں بیٹا کو اٹھائیں اور بیت اللہ کے پاس ان کو چھوڑ کر آئے۔ چنانچہ یہیں پھر آباد ہوئے، بڑے ہوئے، شادی ہوئی، اولاد ہوئی، نبوت ملی، یہاں ہی دفن ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات پوری ہو گئی۔ اس کے کچھ سالوں بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی تقریباً 100 سال عمر ہوئی، دوسرے بیٹے پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ وہ بھی کہاں پیدا ہوئے؟ فلسطین میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ فلسطین میں۔ یہاں ہی پیدا ہوئے، یہاں ہی بڑے ہوئے، یہاں ہی آپ کو نبوت ملی اور یہاں ہی آپ دفن ہوئے فلسطین میں۔ اللہ نے آپ کو 2 بیٹے دیے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کو۔ بڑے بیٹے کا نام عیس تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ یعقوب۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیس سے کہا، بیٹا جب میرا وقت رخصت آئے گا نا، اس وقت میں آپ کے لیے ایک خاص دعا کروں گا۔ عیس اپنے والد کو پیارے تھے کہ بڑا بیٹا ہے، اور یعقوب اپنی والدہ کو پیارے تھے کہ چھوٹا بیٹا تھا۔ والدہ ماجدہ نے کہا کہ یہ دعا نا یعقوب کے حق میں کروانی ہے۔ تو والدہ نے حضرت یعقوب کو عیس کے کپڑے پہنا کر حضرت اسحاق کی خدمت میں بھیج دیا اور فرمایا ایسا ایسا بولنا کہیں وہ پہچان نہ لے، چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، نظر کمزور تھی، پہچان نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے اس بچے کی اولاد میں نبوت کے سلسلے کو جاری فرما۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ حضرت اسحاق کی دعا ایسے قبول ہوئی۔ اور کچھ دنوں کے بعد اس کو یاد آیا، ابا جان نے کہا تھا دعا کرنی ہے، حاضر خدمت ہو گئے، ابو جان دعا کریں، آپ نے کہا تھا۔ دعا تو میں نے کر دی ہے۔ کہا جی وہ تو آپ نے یعقوب کے لیے کی ہے۔ کہا اچھا تمہارے لیے بھی کر دیتا ہوں۔ تو ان کے لیے بھی کی کہ یا اللہ میرے بیٹے عیس کی نسل میں بادشاہت کو زندہ رکھ۔ چنانچہ جو عظیم بادشاہ ہیں ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ، جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی، یہ اسی عیس کی اولاد سے ہیں۔ اور اللہ نے ایک نبی بھی بھیجا حضرت ایوب علیہ السلام،
یہ بھی اسی عیس کی اولاد سے ہے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام فوت ہوئے تو ساری جائیداد پراپرٹی پر عیس نے قبضہ کر لیا، اور سارے لوگوں نے ملنا ہے، دعا سلام بھی رکھنی ہے تو عیس سے کہ یہ اپنے والد کا وارث جانشین ہے۔ حضرت یعقوب کے پاس کچھ بھی نہیں، اس لیے لوگ ان سے تعلق بھی نہیں رکھتے تھے، تو والدہ نے حضرت یعقوب کو ماموں کے پاس بھیج دیا۔ وہ ماموں بہت مالدار آدمی تھے، نیک آدمی تھے، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پالا بھی صحیح، اور یک کے بعد دیگرے اپنی 5 بیٹیاں بھی دی۔ کتنی بیٹیاں؟ 5 بیٹیاں دی، ایک دی فوت ہو گئی، پھر دوسری دی، یہاں تک کہ 5 بیٹیاں دی۔ 4 بیٹیوں سے اولاد ہوئی اور 5ویں بیٹی سے اولاد نہیں ہوئی۔ 12 بچے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ کتنے بچے تھے؟ 12۔ انہی 12 بچوں کے آگے نسل چلی تو وہی بنی اسرائیل کے 12 خاندان بنے، 12 قبیلے بنے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اللہ پاک ان کو خطاب فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے اولاد بنی اسرائیل۔ تو مراد اس سے کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، آگے نسل جو 12 خاندانوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ 2 باتیں، اور تیسری بات قرآنی جغرافیہ کے حوالے سے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے 26 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان 26 نبیوں کے جو علاقے ہیں وہ 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ عرب، عراق، مصر اور شام۔ چنانچہ عرب کے علاقے میں 6 انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصر کے علاقے میں 3 انبیاء آئے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آپ کے برادر کبیر حضرت ہارون علیہ السلام۔ عراق میں 4 انبیاء آئے، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام۔ 6 4 10، 10 اور 3 13۔ جو بقیہ 13 ہیں وہ شام، اور اس وقت کا جو شام تھا وہ بہت بڑا تھا۔ یہ اردن، لبنان، فلسطین، یہ شام کے صوبے تھے۔ انگریز نے ایک سازش کے تحت ان کو توڑ دیا، اب جہاں ایک ملک تھا وہاں 4 ملک بن گئے۔ مسلمانوں کی طاقت کو اس طرح توڑ دیا، تو بقیہ جو 13 انبیاء ہیں وہ کوئی شام میں، کوئی فلسطین میں، کوئی اردن، کوئی لبنان، شمار وہ سارے شام کے انبیاء کہلاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ جو بنی اسرائیلیوں کے والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، میں نے آپ کو بتایا ان کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ اور آپ کے شادی کے بعد جب 10 بچے ہوئے اور ادھر سے آپ کی عمر مبارک بھی 40 سال ہو گئی، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور نبوت اللہ نے دے کر ان کو کنعان کی طرف مبعوث فرمایا۔ وہ آپ کا علاقہ ہے، میدان ہے، اس قوم اور علاقے والوں پر جا کر آپ محنت کریں۔ اور 2 بیٹے بنیامین اور یوسف یہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے ہیں، نبوت کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ یوں ہی سمجھیں کہ بنی اسرائیلیوں کا جو آبائی علاقہ تھا وہ فلسطین تھا۔ کون سا علاقہ تھا؟
فلسطین۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے 10 بھائیوں کو بہت حسد تھا۔ ایک سازش کے تحت انہوں نے کنعان کے علاقے کے کنویں میں ڈالا، ایک قافلے نے اٹھایا، لمبی بات ہے، ہاں جی، وہ ساری آپ ذہن میں رکھیں۔ بادشاہ وقت کے گھر میں گئے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر وہاں سے بنتے بنتے وزیر خوراک بن گئے، اور فلسطین میں قحط پڑ گیا۔ وہاں کے لوگ مصر میں آتے تھے کہ مصر کا جو وزیر خوراک ہے نا وہ بڑا سخی ہے، گندم تقسیم کر رہا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا، اور دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے، بتایا نہیں۔ دوسری دفعہ جا کر تعارف ہوا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا اور اپنے بھائیوں سے کہا جاؤ اپنے والد کو اور سارے بندوں کو لے کر آئے۔ تو 10 بیٹے، ایک بیوی اور 12ویں خود حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ 12 آدمیوں کا قافلہ وہاں سے چلتا ہے، مصر میں آ کر آباد ہوتا ہے۔ کہاں آباد ہوتا ہے؟ مصر میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو عزت اور غلبے کے ساتھ رہے یہ بنی اسرائیلی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اس کے بعد جو مصر کے لوگ تھے ان کا نام تھا قبطی، قوم تھی قبطی، اور یہ بنی اسرائیل تھے سبتی۔ تو قبطیوں کی حکومت تھی، عورتوں کو انہوں نے غلام اور نوکر بنایا ہوا تھا، اور قبطیوں نے ان بنی اسرائیلوں سے بڑے بڑے مشکل کام کرواتے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا۔ آئے تھے تو 1 درجن 12 آدمی تھے تقریباً۔ اب یہ زمانے کے سفر کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ کتنا؟ 6 لاکھ تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول فرمایا چلو ان کو یہاں سے نکالو اور تم اپنا علاقہ فلسطین وہ ادھر جا کے رہو، وہ آباد کرو۔ قوم عمال کا کافر مشرک قوم تھی، وہ وہاں قابض ہو چکی تھی۔ تو وہ لمبی بات ہے، راستے میں 40 سال پریشان رہے۔ راستے میں 40 دنوں کا ہم تو نہیں جہاد کر سکتے، وہ لمبے طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں جہاد کر سکتے ان کے ساتھ۔ بطور سزا کے 40 سال اللہ نے ان کو میدان تی میں گھمایا پھرایا۔ صبح کو سفر شروع کر دے، جب شام ہوتی وہ اسی جگہ پر پہنچے ہوتے جہاں سے صبح سفر شروع کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا یہاں میدان تی میں، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی۔ پھر نبی بنے حضرت یوشع بن نون، ان کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا، اور پھر اب یہ فلسطین اپنے آبائی علاقے میں پہنچ گئے۔ یہ ان کی تاریخ ہے، سمجھ آ رہی بات؟ پھر اس قوم میں بگاڑ بھی بہت آیا۔ 2 دفعہ اس قوم نے بہت مار کھائی ہے۔ پہلی دفعہ بابل شہر کا بادشاہ، اس نے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اکثر ان یہودیوں کو قتل کیا، اور جو کچھ تھوڑے سے بچ گئے ان کو گرفتار کر کے بابل شہر میں لے گئے، غلام بنائے۔ کچھ سال کے بعد فارس کے بادشاہ نے ان بنی اسرائیلیوں کی یہودیوں کی مدد کی، اس نے حملہ کیا، ان کو آزاد کروایا، فلسطین کا شہر بھی دوبارہ اس نے بنا کر دیا، یہ قوم پھر آباد ہو گئی، وہ کھویا ہوا مقام پھر پا لیا۔ یہاں تک کہ ان کی آخری مرتبہ اصلاح تربیت کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ چند یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کا کلمہ پڑھا، جو عیسائی کہلوائے۔ اکثر یہودی ڈٹے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور حضرت مریم پر بہت غلط قسم کے الزامات لگائے۔
اور یہاں تک کہ انہوں نے ایک پلاننگ بنائی کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ یہودی ہیں، اللہ نے ان کے پہنچنے سے پہلے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال گزرنے کے بعد روم کا ایک بادشاہ تھا تیتوس، اس نے عیسائی مذہب قبول کیا۔ دوسری دفعہ اس نے فلسطین پر چڑھائی کی، جیسے بابل شہر کے بادشاہ نے چڑھائی کی، یہودیوں کا قتل عام کیا، کچھ بچے ان کو گرفتار کیا، یہاں تک کہ پورے فلسطین میں عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد تیتوس نامی بادشاہ نے ان یہودیوں کا قتل عام بھی کیا، اور فلسطین سے بھی ان کو اس وقت سے لے کر 1948 تک یہ بدبخت اور رذیل قوم در بدر رہی، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، جہاں بھی جاتے ہیں شرارتیں اور خباثتیں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ نے پھر ان کو مار کھلائی ہٹلر کے ذریعے سے۔ ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا۔ 3 دفعہ اس قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا، پر آج دیکھ لے جو موجودہ یہودی ہے انہی کی نسل ہے، سیدھے نہیں ہوئے۔ تو تیتوس نامی رومی بادشاہ نے ان کا قتل عام کیا، فلسطین سے نکالا، اس وقت سے لے کر 1948 تک یہ در بدر رہے۔ جنگ عظیم اول دوم کے بعد برطانیہ کے تعاون سے 1948 میں انہوں نے اپنی ایک حکومت بنائی گریٹر اسرائیل کے نام سے۔ اب جو موجودہ حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، میں نے بہت پرانی تاریخ آپ کو سنا دی، سمجھ آ گئی بات؟ اب آئیے دیکھیے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد بنی اسرائیل، اس میں یہودیوں کے ساتھ عیسائی بھی داخل ہے، چونکہ جو آج یہودی ہے نا، یہی پہلے جو عیسائی ہیں یہی پہلے یہودی تھے۔ ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ جن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو وہ یہودی کیا بن گئے؟ عیسائی۔ تو اولاد بنی اسرائیل میں موجودہ یہودی اور عیسائی دونوں ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ یہ کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک ان یہودی عیسائیوں کو یاد کرا رہے ہیں؟ اس کی تفصیل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 میں ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہیں۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ تم میں جاری فرمایا، یہاں تک کہ 40,000 انبیاء تمہاری قوم میں سے آئے ہیں۔ یہ چھوٹی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے؟ بولے، کسی قوم میں برادری میں حافظ قرآن پیدا ہو جائے تو اس پوری قوم کے لیے بڑی سعادت ہے۔ عالم اور مفتی پیدا ہو جائے یہ اس سے بڑی سعادت ہے، اور نبی پیدا ہو جائے
اور ایک دو نہیں 4000، تو اس قوم کے لیے بہت بڑی کیا ہے؟ سعادت ہے۔ اور وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے بادشاہت بھی تمہارے خاندان میں جاری اور ساری فرمائی، اور اللہ نے ایسی عزت دی، دنیا جہان میں ایسی عزت کسی قوم کو نہیں عطا فرمائی۔ تو اس آیت کی تفسیر کہاں ہے؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 میں، وہاں اللہ نے ذکر فرمایا کہ میں نے نبوت بھی تمہاری قوم میں جاری فرمائی کہ 4000 انبیاء آئے، اور بادشاہت بھی تمہاری قوم میں جاری فرمایا کہ بادشاہ بہت لوگ تمہاری قوم میں پیدا ہوئے۔ اور وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم نے جو مجھ سے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ جو عہد تم نے مجھ سے کیا ہے اس کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ اور اوف بعہدکم، میں نے جو تم سے عہد کیا میں اس کو پورا کروں گا۔ مجھ سے کیے ہوئے عہد کو تم پورا کرو، پھر اس عہد پر انعام کا جو میں نے وعدہ کیا، معاہدہ کیا تمہارے ساتھ، وہ میں کروں گا۔ تو جو فرمائے اے بنی اسرائیلیو، جو تم نے مجھ سے عہد کیا ہوا ہے اس کو پورا کرو، پھر اس عہد پر جو انعام کے طور پر میں نے عہد کیا میں وہ پورا کروں گا۔ اب اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ اس کی تفصیل بھی یہاں نہیں ہے، 6 پارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیلیوں سے ایک پختہ عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور اس پختہ عہد پر 12 نگران مقرر کیے۔ 12 قبیلے تھے نا، یہ ہر قبیلے کا جو سردار تھا اللہ پاک نے اس کو اس معاہدے کی پاسداری پر نگران بنا دیا کہ تم نے اپنی برادری کا خیال کرنا ہے کہ کہیں وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرے۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب دیکھیں اللہ نے ان سے جو معاہدہ لیا وہ 5 باتیں۔ نمبر 1، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نمازیں قائم رکھی، وَآتُوا الزَّكَاةَ، نمازیں بھی قائم رکھی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، جو رسول آتے رہے باری باری تم ان پر ایمان لائے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی عزت ادب احترام کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دیا، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ یہ 5 باتیں ہیں جن پر اللہ نے بنی اسرائیلیوں سے کیا لیا تھا؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، جو بھی نبی آئے اس کا کلمہ پڑھنا ہے اور ان کا ادب کرنا ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے، اور جہاں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ کو قرض حسنہ بھی دینا ہے۔ یہ 5 باتیں تھیں۔ ان 5 باتوں پر تم عمل کرو، اور میں نے جو انعام کے طور پر تم سے عہد کیا تھا وہ میں پورا کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، نمبر 1، میں تمہارے سب گناہ مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنت میں تمہیں داخل کروں گا جس کے نیچے دودھ، شہد، شراب اور پانی کی نہریں بہتی ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا، اس معاہدے کا انکار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تاکہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ سیدھے راستے سے کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ وہ کتنی باتیں تھیں؟ 5 باتیں۔
تو میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا اور تمہیں کہاں بھیجوں گا؟ جنت میں۔ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، کسی سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ہی ڈرنا ہے، مجھ سے ہی۔ جیسے ایاک نعبد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہی ہوا، ایایا فارہبون، مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے، چونکہ فرہبون یہ فعل ہے اور ایایا اس کا مفعول ہے، پہلے فعل ہوتا ہے پھر فاعل اور پھر مفعول ہوتا ہے۔ اللہ نے مفعول کو فعل سے پہلے ذکر کر کے تاکید پیدا کر دی، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، ڈرنا ہے تو مجھ سے ہی ڈرو، میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ اچھا، سارے لوگ سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، بچھو سے بھی ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ شیر سے بھی ڈرتے ہیں، ظالم انسان سے بھی ڈرتے ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں حسر کے ساتھ کہ مجھ سے ہی ڈرنا ہے، میرے علاوہ کسی سے ڈرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے ہجرت کر کے مصر آ رہے ہیں، آپ کے پاس لاٹھی ہے، ہاں جی، اللہ نے فرمایا اس کو پھینکو، وہ سانپ بن جائے گا، تو وقت کے پیغمبر ہے اور اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ کیا بن گیا؟ اژدہا، سانپ، اور ڈر کر بھاگے۔ تو ان بنی اسرائیلیوں کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ سے کیا ہو گئے؟ ڈر گئے۔ اللہ پاک فرما رہے مجھ سے ہی ڈرو۔ خوف کی دو قسمیں ہیں، خوف کی ایک ہے طبعی خوف، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے ڈرنا، سانپ سے ڈرنا، بچھو سے ڈرنا، درندے سے ڈرنا، پستول سے، کلاشن سے ڈرنا، اس ڈر کو طبعی خوف کہتے ہیں۔ جتنا بڑے سے بڑا آدمی ولی اور بزرگ بن جائے اور اس کے اندر طبعی خوف ہے ان چیزوں کا، یہ کوئی چیز ولایت اور بزرگی کے خلاف نہیں ہے، چونکہ یہ نقصان دہ چیزیں ہیں اور ان چیزوں سے ہر کوئی ڈرتا ہے، اور یہ کوئی ولایت اور بزرگی اور نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عقلی خوف۔ کیا ہوتا ہے؟ عقلی طور پر دل میں ڈر، اور سب سے زیادہ کس کا ہونا چاہیے؟ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے۔ جیسے گاڑی چلتی ہے نا سڑک پر، پیٹرول ڈالیں، سی این جی ڈالیں چلتی ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے بدن کی یہ جو گاڑی ہے اور اس کی جو سڑک ہے وہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلے گی جب اس گاڑی کا تیل بھی ہوگا، اور اس تیل اور پیٹرول سی این جی کا نام اللہ کا خوف ہے۔ اگر اس گاڑی میں اللہ کے خوف والا پیٹرول سی این جی ہوگا تو یہ گاڑی صراط مستقیم پر سیدھا چلتی رہے گی۔ اگر اس گاڑی کے اندر پیٹرول ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، تو یہ گاڑی سیدھے راستے پر نہیں چلے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف کتنا زیادہ تھا، آپ اپنی مناجات میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معاصیک۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کا ڈر اور خوف اتنا مانگتا ہوں، جب گناہ کا موقع آئے تو میرے اور گناہ کے درمیان آپ کا ڈر اور خوف دیوار بن جائے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا اتنا خوف اللہ سے مانگا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو اتنا خوف حاصل کرنا کہ جب گناہ کا موقع ہے تو بیچ میں اللہ کا ڈر دیوار بن جائے، فرض ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، تھوڑا بہت جس درجے کا بھی مسلمان ہے اس کے اندر ہے۔
اللہ کی محبت بھی اس کے اندر ہے، اللہ کا خوف بھی اس کے اندر ہے، تبھی تو وہ مسلمان ہے۔ بھلے وہ نمازیں نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، کبھی مسجد میں نہیں آیا، لیکن ہے اس کے اندر بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے اس کے اندر۔ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے سردی کے موسم میں ہم لوگ گیزر لگاتے ہیں، گرم پانی کا انتظام کرتے ہیں، اسی سے وضو بھی کرتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، گرم پانی ہوتا ہے نا۔ اور ہماری پختون برادری یا ہمارے پنجاب میں بھی کئی لوگ قہوہ پکاتے ہیں۔ کیا پکاتے ہیں؟ تو وہ بھی گرم پانی ہوتا ہے نا۔ سمجھ آ رہی؟ ان میں فرق کیا ہے؟ یہ قہوے والا پانی ذرا تیز گرم ہوتا ہے، اور جو گیزر کا گرم پانی ہے جو وضو اور غسل کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ذرا کم درجے کا، گرم وہ بھی ہے، گرم یہ بھی ہے۔ جیسے قہوے کا پانی اس کے گرمائی تیز ہوتی ہے، اسی طرح ہر مسلمان کے اندر جو اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت۔ کتنا بڑھانا ہے؟ کہ اتنا بڑھانا ہے کہ جب گناہ کا موقع آئے تو ہمارے اور گناہ کے درمیان اللہ کا خوف کیا بن جائے؟ اتنا خوف حاصل کرنا، اللہ سے مانگنا فرض ہے۔ یہ درس ہم نے درس کا سلسلہ کیوں شروع کیا؟ اس کے بہت مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ بھی ہے اللہ کا ڈر ہمارے اندر آئے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، بچے ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ محبت و پیار کی زبان سمجھتا ہے۔ جس بچے کا مزاج محبت پیار والا ہے نا، اس کو ماسٹر صاحب آنکھیں دکھا دیں، ڈانٹ دیں، تو وہ جو تھوڑا بہت کام کر رہا ہوتا ہے نا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، رونا شروع ہو جاتا ہے، دل چھوڑ بیٹھتا ہے، مجھے ڈانٹا کیوں؟ اس کا مزاج ہی ڈانٹ والا نہیں تھا، اس کا مزاج تھا محبت والا۔ اس کو محبت دے، پیار دے، چلے گا۔ اور کئی ہوتے ہیں بڑے بھی اور چھوٹے بھی، اکھڑ مزاج، کوہڑ مغز، ان کو جب تک آنکھیں نہ دکھائے نا وہ کام نہیں کرتے۔ تو ان کے لیے اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے اللہ کا۔ ابھی جو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی اللہ کی محبت میں آیا ہوا ہے اور کوئی اللہ کے خوف میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہی دو چیزیں، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز نہیں۔ یا تو آپ کو اللہ کی محبت لے کر آئی ہے یا اللہ کا خوف لے کر آیا ہے، اور دونوں ہی ٹھیک ہے۔ اصل مقصد تو کام ہے، شریعت پر عمل ہے۔ خواہ اللہ کی محبت حاصل کر کے عمل کریں، عبادت کریں، خواہ اللہ کا ڈر اور خوف حاصل کر کے شریعت پر عمل کریں، شریعت کی پابندی کریں۔ سمجھ آ رہی نا؟ لیکن ان دونوں کے بغیر کام نہیں چلے گا، کہ محبت بھی نہ ہو، اللہ کا خوف بھی نہ ہو، اور پھر بھی دین پر شریعت پر چلتے رہیں، نہیں چلے گا۔ توجہ فرمائیں، یہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ فوج، پولیس، حکومت، جماعت اور جتھے کی طاقت پر آپ جرائم کو وقتی طور پر دبا سکتے ہیں، لیکن اپنی حکومتی اور جماعتی طاقت کی بنیاد پر جرائم کو ختم نہیں کر سکتے۔ جرائم کو ختم کرنے والی چیز وہ یا تو میرے اللہ کی محبت ہے یا میرے اللہ کا کیا ہے؟ خوف ہے۔ آج دیکھیں ہمارے ملک میں فوج کی، ایجنسیوں کی، پولیس کی جگہ جگہ کیمرے لگے ہوں، کوئی کمی ہے؟ ہاں جی، جرائم بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ پہلے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، جرائم کم تھے۔ اب یہ چیزیں جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں، جرائم بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا ڈر ان کا نگران تھا۔
اور یہ ساری چیزیں بن گئی، پر اصل چیز ہم نے حاصل نہیں کی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ جتنے کیمرے لگا لیں، جتنے انتظامات کر لیں، جرائم کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ جرائم کو ختم کرنے والی اصلی چیز میرے اللہ کا خوف۔ ایک برطانوی انگریز تھا، نوجوان، اور وہ کئی مسلمانوں کا قاتل تھا۔ اللہ پاک نے اس کو توفیق دی، وہ مشرف باسلام ہوا۔ اس نے اپنی ہسٹری لکھی اخبار میں نے پڑھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں قتل کرتا تھا، پھر شراب پیتا تھا اور ناچتا تھا، اور وہ لاش تڑپتی تھی، مجھے مزہ آتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مزہ آتا تھا۔ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، جب میں گلی محلے میں چلتا ہوں تو قدم دیکھ دیکھ کر اٹھاتا اور رکھتا ہوں کہ کہیں حشرات الارض میرے پاؤں کے تلے آ کر نہ مر جائے۔ پہلے کہاں تھی زندگی، اب کہاں؟ یہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا۔ اگر خاوند کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، بیوی پر ظلم کرے گا؟ بولے سارے۔ بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، خاوند کو تکلیف پہنچائے گی؟ ہاں جی۔ حکمرانوں کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، تھوڑا اس کی سائڈ تبدیل کریں، عوام کے حقوق میں حق تلفی کریں گے؟ عوام کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے، وہ چوری ڈاکہ جرائم کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسی جمعہ یکم محرم الحرام تھا، آپ کی شہادت ہے، رات کا وقت ہے، آپ گشت فرما رہے ہیں۔ جنگل میں ایک گجر برادری کا گھر تھا، تو چلے بیٹھ جائیں، بس بات ختم کر رہے ہیں۔ تو رات کو نا بوڑھی ماں اپنی جوان بچی سے کہہ رہی ہے، بیٹا دودھ میں پانی ملا لو، دودھ بڑھ جائے گا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ تو جو فرمائے ادھر دیکھیں، تو جوان بیٹی نے کہا، امی جان امیر المؤمنین نے سختی سے منع فرمایا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو ماں کہتی ہے، بھلی ہے، تو بھی پاگل ہے، اس وقت امیر المؤمنین کہاں، وہ تو سویا ہوا ہوگا۔ اس نوجوان بچی نے کہا، امی جان امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا، پر امیر المؤمنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا۔ صبح ہوئی، جا کے دستک دی، وہ بوڑھی اماں باہر نکلی، وہ پہچانتی نہیں ہے کہ یہ امیر المؤمنین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس بچی کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں جو رات کی تنہائیوں میں آپ کو کہہ رہی تھی، اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا ربا دیکھ رہا۔ وہ عورت گھبرا گئی، اس کو اپنی کہانی یاد آ گئی، میں دودھ میں پانی ملانے کا کہہ رہی تھی، مجھے تو سزا دیں گے۔ حضرت چھوڑ دیں، بیٹھ جائیں، بس درس کو ختم کرتے، بیٹھ جائیں بس۔ حضرت وہ بوڑھی خاتون اپنی جوان بچی کو بلا کر لائی، اور حضرت عمر نے فرمایا، میں عمر فاروق ہوں۔ وہ عورت سمجھ گئی امیر المؤمنین ہے، فرمایا میرا بیٹا عاصم ہے، میں اس کا رشتہ مانگنے آیا ہوں، میں اس کا۔ امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہے، کیسر اور کسرا جب زندہ تھے عمر کا نام سن کر کانپتے تھے، اور آج وہی امیر المؤمنین ایک عام گجر کے دروازے پر گئے ہوئے ہیں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے۔ بولو، بیٹے کے رشتے کے لیے کس چیز کو معیار بنایا؟ مالداری کو، کہ یہ لڑکی مالدار گھرانے سے جہیز میرے بیٹے کو بہت دیں گے؟ ہاں جی۔ ان کی کوٹھی بنگلے کو دیکھا، ان کی دین کو دیکھا کہ یہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرنے والی ہے۔ آج لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں، انہوں نے معیار بے بنیاد اور غلط چیزوں کو بنا لیا۔ اس لیے
بہت تعداد میں ہزاروں کے حساب سے آج ہمارے بچے اور بچیاں رشتے سے محروم بیٹھی ہوئی ہیں. سمجھ آ رہی؟ لڑکی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لڑکا ہے فیملی بڑی ہے چھوٹی ہے، مکان اپنا ہے یا کرائے کا ہے، ہاں جی، سرکاری ملازم ہے پرائیویٹ ملازم ہے، داڑھی والا ہے یا داڑھی منڈا ہے، ان چیزوں کو معیار بناتے ہیں. اور لڑکے والے، لڑکی سفید ہے کالی ہے، موٹی ہے پتلی ہے، امیر ہے غریب ہے، جہیز کا سامان آئے گا کہ نہیں آئے گا، دونوں کا مقصد غلط. مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 وجہ سے رشتے ہوتے ہیں. کتنی وجہ سے؟ 4. نمبر 1، کئی لوگ حسب نسب کو دیکھتے ہیں، یہ عالی خاندان ہے. نمبر 2، کئی لوگ حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، سفید چمڑی ہے. اور کئی لوگ مال و دولت کو دیکھتے ہیں، جہیز کا سامان بہت ملے گا. اور نمبر 4، کئی لوگ دین کو دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا دین کو دیکھو. کس کو دیکھو؟ دین کو دیکھو، دین کو. الحمدللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. ایک صاحب آگئے، حضرت بچی جوان ہو گئی ہے، مختلف جگہوں سے رشتے کی آفر آ رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کس کو ہاں کروں کس کو نہ کروں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کے لڑکے کی شرافت سے تم مطمئن ہو نا اس کو ہاں کر دو. کیا کر دو؟ اگر مزاج نہ بھی بنانا تو شرافت کی وجہ سے وہ لڑکا آپ کی بچی پر ظلم نہیں کرے گا. کیا نہیں کرے گا؟ ظلم نہیں کرے گا. ہمارے مدرسے میں کتاب پڑھاتے ہیں گرامر، صرف، نحو. اس کے بڑے امام تھے امام خلیل نحوی. کیا نام تھا ان کا امام؟ شکل کے بالکل سادے، شاید کہ اس پورے علاقے میں ایسی سادی شکل والا کوئی بھی نہ ہو. اور اللہ نے بیوی ایسی حسین و جمیل خوبصورت دی کہ اس علاقے میں شاید ایسی کوئی خوبصورت بیوی بہن بچی ہو. لیکن دین تھا. کیا تھا؟ دین. دونوں بیٹھتے نا گھر میں خوش طبی مذاق کرتے تو خلیل نحوی فرماتے بھلیے تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں. وہ کس طرح کہ تو صابرہ ہے، تو کیا ہے، اتنی حسین و جمیل ہونے کے باوجود میرے جیسے سادی شکل والے کو قبول کیا ہوا ہے، یہ تمہارے لیے صبر کا موقع ہے اور صابر جنت میں جائیں گے، اور میرے لیے شکر کا موقع ہے، میں اتنے شکل کا سادہ آدمی ہوں اور مجھے اللہ نے تیرے جیسی خوبصورت بیوی عطا فرمائی، تو میرے لیے شکر کا موقع ہے. اور قرآن میں آتے شاکر بھی جنت میں جائیں. جب دین ہو نا پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں، ظلم نہیں ہوتا، زیادتی نہیں ہوتی. آج لڑکے والے لڑکی کو کم دیکھتے ہیں، ماں باپ کی پراپرٹی کو زیادہ دیکھتے ہیں، جہیز کا جو سامان لینا ہے. اور اسی طرح لڑکی والے لڑکے کو کم دیکھیں گے، اس کا کاروبار، اس کی دکان، اس کا گھر، اس کو زیادہ دیکھیں گے. لاہور ہی کی بات ہے، ایک جگہ رشتہ ہوا، گھر میں نا بڑی ٹائل پتھر لگے ہوئے ہیں. ماں آتے ہی دعائیں مانگنا شروع ہو گئی، کاش کہ میری تھی ادھر رشتہ اتنے ہو جائے. گھر کو بنیاد بنایا، ٹائل پتھروں والا گھر ہے، اللہ کی طرف سے رشتہ ہو گیا. چند دن کے بعد وہ لڑکی طلاق لے کر آ گئی. مزاج نہیں بنا، لڑکے نے طلاق دے کر سامان دے کر گھر بھیج دیا. دین کو بنیاد بنائے. کس کو بنیاد بنائے؟ اور جو بڑی بڑی ڈیمانڈیں کرتے ہیں نا لڑکے والے یا لڑکی والے، خدا کا خوف کرو، نکاح کو آسان کرو، معاشرہ پاک ہوگا، زنا ختم ہوگا. جتنا نکاح مشکل ہوگا زنا عام ہوگا. اور آج
پاکستان ہو یا کوئی ملک ہو، زنا عام ہے. کیوں؟ نکاح مشکل ہے. نکاح کیا ہے؟ لڑکی والوں کی ڈیمانڈیں نہیں پوری کر سکتا لڑکا. اور سمجھ آ رہی بات ہے؟ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عاصم کا رشتہ لے لیا، شادی ہو گئی. جب صبح کو جاتے نا عدالت میں فیصلے کے لیے، تو اپنی اس بہو بیٹے کو بلاتے. بہو بیٹی، وہ جو رات کی تنہائیوں میں اپنی اماں سے جو جملہ کہا تھا نا، وہ مجھے سناؤ. بہو بیٹا، جب وہ جملہ میں آپ سے سن کر جاتا ہوں نا، سارا دن اس کا اثر مجھ پر رہتا ہے. اس برکت سے اللہ میرے سے فیصلے ٹھیک ٹھیک کراتا ہے. روزانہ بہو کو بلاتے اور بہو سے وہ جملہ سنتے. عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا ربا دیکھ رہا. ابھی بارشیں ہو رہی ہیں نا، کوئی 25 سال 30 سال پہلے کی بات ہے. کراچی میں بہت زیادہ بارش ہوئی. ایک سیٹھ آدمی اپنی گاڑی پر، جس کے پاس پیسوں کا تھیلا تھا، وہ لے کے کہیں جا رہا تھا. بارش بہت تھی، گاڑی کے اندر پانی آ گیا، گاڑی پانی میں گم، جان بچا کر بھاگ گیا. وہ تھیلا مدرسہ ہمارے بنو ریٹون اس کے طالب علم کے ہاتھے چڑھ گیا. اس نے کھولا تو سارا بیگ پیسوں سے بھرا ہوا. اس نے جا کر استادوں کو بتایا. استادوں نے بیگ کی تلاشی کی. خیر کسی طریقے سے رابطہ ہو گیا. اس کو بلایا سیٹھ کو. وہ ایک نظر طالب علم کو دیکھے اور ایک نظر بیگ کو دیکھے کہ عام طور پر طلباء غریب ہوتے ہیں. یہ 16-15 لاکھ روپے کی رقم ہے، یہ چھپا لیتا تو کون اللہ کے علاوہ اس کو دیکھنے والا تھا. لیکن نہیں چھپایا. وہ بیگ اسی طرح کا واپس کر دیا. بولے اس کے اندر کیا چیز تھی؟ باپ بیٹا کہیں جا رہے تھے، آم کا موسم ہے نا آج کل، آم کا باغ آیا. باپ نے کہا بیٹا تم باہر کھڑے ہو، میں آم توڑ کے لاتا ہوں. اس نے چھلانگ ماری، باغ کے اندر اوپر چڑھ گیا. ایسے ہی آم توڑ رہا تھا، بیٹے نے چیخ ماری، ابا وہ دیکھ رہا ہے. ابا سمجھا کہ کوئی مالک آ گیا. وہ باہر بھاگ کے آ گیا. ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے. باپ نے ڈانٹا، جھوٹ بولتے ہو، ہے تو ادھر کوئی نہیں. اس نے کہا ابا باغ کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن جو مالک کا رب ہے وہ دیکھ رہا ہے. آپ سمجھ آ رہی بات؟ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا خوف. آج اس چیز کی ضرورت ہے. اللہ کا خوف ہوگا نا، سامنے کروڑوں کے مال پڑا ہوگا، پیسے پڑے ہوں گے، سونا پڑا ہوگا، میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا. کیوں؟ یہ کسی کا ہے، میرا تھوڑی ہے. میں دیکھوں گا، اٹھاؤں گا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میری آخرت خراب ہو. اللہ کا خوف، اللہ کا خوف حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا. اب درس قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ اس میں بیٹھنے کا فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیٹھنی چارج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آج ہمارے ملک میں بددیانتی، خیانت، کرپشن، چوری، ڈاکہ، قبضہ، مافیا گروہ اللہ کی پناہ ہے. اللہ کی پناہ. 2 بندے کرپشن سے بچے ہوئے. کتنے بندے؟ 2. باقی عام ہے جس کو جو موقع مل رہا ہے کرپشن کر رہا ہے. ایک وہ بندہ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، وہ اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچا ہوا ہے. اور دوسرا قاری عبداللطیف صاحب بس نہیں چلتا. کیا نہیں چلتا؟ بس. کوئی گورنر ہوتا، وزیر ہوتا، کوئی بڑا عہدہ منصب ہوتا تو میں بھی قبضے کرتا. بس نہیں چلتا، بیچارہ پریشان ہے. یہ 2 بندے بچے ہوئے ہیں، جس کا بس نہیں چلتا اور دوسرا جس کے اندر اللہ کا کیا ہے؟ یہ بچے ہوئے ہیں. باقی سب پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کرتے ہوں، سرکاری ادارے میں ملازمت کرتے ہوں، مہینے بعد تنخواہ پوری لیتے ہیں نا سارے. ہاں جی.
تو جو ملازمت کرتے ہیں وہ یہ سوچے ٹائم بھی پورا دیتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں، ٹائم بھی پورا دیتے ہیں کہ نہیں؟ جو کمپنی سے ادارے سے باقاعدہ طور پر معاہدہ ہوا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا، آپ ٹائم پورا دیتے ہیں؟ پرائیویٹ اداروں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ سختی ہے، مالکان بیٹھے ہوتے ہیں، ڈنڈی برحال بہت سی جگہوں پر ہے، کئی ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ سرکاری اداروں میں تو اللہ کی پناہ بابا، خاص طور پر ہمارا جانا ہوتا ہے ہسپتالوں میں، ٹائم سرکاری ڈاکٹروں کا ہے 8 بجے، اب ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں 10 بجے 9 بجے، اپنی مرضی سے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ پوچھ کے دیکھیں ڈاکٹر صاحب سے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ غلط ہیں یا ڈاکٹر صاحب غلط ہیں۔ تنخواہ پوری اور بطور عادت کے روزانہ 2 3 گھنٹے لیٹ۔ یہ مجبوری کسی دن ہو جاتی ہے، کوئی لیٹ نہیں تھی، کپڑے استری نہیں ہوئے، موٹر سائیکل پنچر ہو گیا، یا جا رہے تھے پیٹرول ختم ہو گیا، یہ کبھی کبھار ہوتے ہیں، عادت بنا لی روز لیٹ جانے کی، اور مہینے بعد تنخواہ۔ جی میں تو ملازمت کرتا ہوں، میری تو حق حلال کی تنخواہ ہے، جناب نے جائزہ لیا، وقت پورا دیتے ہیں۔ اچھا کئی ایسے ہیں جو وقت پورا بھی نہیں دیتے، پھر ڈیوٹی بھی صحیح نہیں کرتے، کام بھی صحیح نہیں کرتے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن کام جس محنت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے وہ کام اتنا نہیں کرتے، کھانا پوری کے طور پر تھوڑا سا کر لیا۔ ادارے کی چیزوں کو اپنی ذاتی استعمال میں لانا، سرکاری ادارہ ہے پرائیویٹ ادارہ ہے، اس نے کاغذ دی، پنسل دی، ٹیلی فون دیا، اور کوئی چیز جو سہولت ہوتی ہے ادارے کی طرف سے، ان چیزوں کو ادارے کی ضرورت میں ہی استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی ضرورت میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اندر کی آنکھیں کھول رہی ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، 14 طبق روشن ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ یہی تو وہ نقطے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں وہ ہیرے اور جواہرات ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تخت و تاج میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ آپ نے یہ باتیں سنی بھی نہیں ہوگی، کبھی آپ کے تصور اور خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ خیانت ہے۔ بچیں گے انشاءاللہ، ٹائم بھی پورا دیں، اور جو آپ کے ذمہ کام ہے اس کو کیا کریں؟ محنت سے پڑھیں۔ جو استاد یا ٹیچر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ محنت سے پڑھائیں۔ آج سے 20-25 سال پہلے چلے گئے تو ٹیوشن سینٹر اور ٹیوشنوں کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا، ہر استاد محنت سے پڑھاتا تھا کہ بچوں کو ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ آج کیوں جگہ جگہ ٹیوشن سینٹر بنے ہوئے؟ پہلے ٹائم سکول اور شام ٹائم ٹیوشن سینٹر، یہ سب سے بڑا خیانت کا گھر ہے۔ اس پر پلیٹ لگا کے لکھ کے لگا دیں، کیا خائن کو، چور کو سیل لگے ہوتے ہیں؟ جب ٹیچر، اب بچے نے میٹرک کی، کتنے اس کے ٹیچر ہوں گے؟ ہر ٹیچر خائن، محنت سے نہیں پڑھاتا۔ کیوں؟ اگر میں محنت سے پڑھا ہوں، یہ ٹیوشن پڑھنے کہاں سے آئے گا؟ کئی ٹیچروں کی شکایت ہے سکولوں کے آس پاس مکان کرے پر لے لیں گے اور اشارے کرانے سے دوسرے تیسرے کے ذریعے سے پھر بچوں کو رخواہ کروائیں گے، کلاس کے استاد کو ٹیوشن سینٹر بنائیں گے۔ کیا یہ دیانت ہے؟ میں نے کہا نا، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے وہ بچا ہوا ہے، یہ جس کا بس نہیں چلتا۔ باقی جس کا جہاں بس چلتا ہے بددیانتی، خیانت، کرپشن کے گناہ میں مبتلا۔ آج
توبہ بھی کریں اور تہیہ بھی کریں، قرآن کی برکت سے آئندہ انشاءاللہ نہیں کریں۔ آگے دیکھیں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، جو کتاب میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو کتاب میں نے نازل کی اس پر ایمان لاؤ۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ مصدقا لما معکم، قرآن پاک ایسی کتاب ہے جبکہ وہ تصدیق کر رہا ہے اے بنی اسرائیلیوں جو تمہارے پاس کتاب ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ان کی نفی نہیں کرتا، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ تینوں کتابیں اپنے اپنے وقت میں کیا تھی؟ سچی تھی۔ اب یہ تینوں منسوخ ہیں، اب یہ زمانہ ہے کس کا؟ قرآن پاک۔ اس پر ایمان لاؤ، اس پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو تم۔ اے یہودیوں، قرآن کا سب سے پہلے انکار کرنے والے تم نہ بنو۔ سب سے پہلے انکار کرنے والے کس طرح؟ جو اس وقت یہودی تھے، اگر انہوں نے قرآن پاک کو تسلیم نہیں کیا تو انہیں کو دیکھا دیکھی ان کی نسل بھی قرآن کو نہیں مانے گی، اور دوسری نسل کو دیکھ کر تیسری نسل بھی قرآن کو نہیں مانے گی۔ یہ مطلب ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے قرآن کے کافر نہ بنو، قرآن کے انکار کرنے والے نہ بنو۔ تم مانو گے تمہاری نسلیں بھی ایمان لائیں، اگر تم نہیں ایمان لاؤ گے تو تمہیں دیکھا دیکھی تمہاری نسلیں بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیاتوں کو، ثمن قیمت کو کہتے ہیں، کم قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ میری آیاتوں کو، تورات زبور کی آیاتوں کو کم قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ کیا مطلب؟ زیادہ قیمت کے بدلے بیچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے مقابلے میں بھی ثمن قلیل ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ولا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میری آیاتوں کو کم قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ کم قیمت کے بدلے، اگر کوئی امیر آتا نا مسئلہ پوچھنے تو وہ رشوت دیتا تو مسئلے کو بدل کر ان کو جواب دیتے، اور وہی مسئلہ کوئی غریب آ کر پوچھتا تو اس کو مسئلہ اور بتاتے کہ غریب نے کیا دی ہے؟ رشوت۔ غریب نے کیا دی ہے؟ رشوت۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک کمپاؤنڈر مولوی صاحب تھے، ان کے بعد ایک آدمی آیا، جی مولوی صاحب میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، کوئی ملاپ کی صورت ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ظالم 3 طلاقیں دیتے اور پھر ملاپ کا پوچھتے اور کوئی صورت نہیں۔ اس نے جیب سے نا پیسے نکالے اور جے نماز کے نیچے رکھ دیے۔ اچھا، مولوی صاحب نے کہا بتا، طلاق یہ موٹے طا کے ساتھ ہے، تم نے باریک تا کے ساتھ طلاق 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 کہا تھا، یہ طلاق طلاق کہا تھا۔ اب عام آدمی کو کیا موٹا تا ہے یا موٹا طا ہے؟ تم نے طلاق طلاق کہا تھا، وہ طلاق نہیں ہے، موٹے طا کے ساتھ ہے، لہذا طلاق نہیں۔ اٹھو، تم خاوند ہو، تمہاری بیوی ہے۔ یہ مطلب ہے رشوت لے کر اللہ کی آیاتوں کو، اللہ کے احکامات کو بدل دینا۔ اور ایک مطلب اس کا ہے وَلَا تَشْتَرُوا کا مطلب وَلَا تَسْتَبْدِلُوا، میری آیاتوں کو بدلو نا، مطلب کچھ ہے اور تم بتا کچھ رہے ہو، یہ بھی نہ کرو۔ رشوت لے کر میری آیاتوں کو بیچنا بھی نہیں ہے اور میری آیاتوں کو اور احکامات کو بدلنا بھی نہیں ہے۔ اور آگے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑی بھی نہیں کرنا۔ بتاؤ عوام کو یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے،
یہ ایمان ہے یہ کفر ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ دودھ ہے یہ پانی ہے، گڑبڑ نہ کرو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر۔ اور جو اس راستے سے آمدنی آتی ہے نا، آمدنی، رشوت لے کر مسئلے کو چینج کر دیا، رشوت لے کر مسئلہ ہی بدل دیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ جو رشوتیں اور لوگوں سے پیسے ٹٹولے ہیں نا، یہ جو کھا رہے ہیں، یہ مال نہیں کھا رہے بلکہ آگ کھا رہے، آگ۔ جو مولوی غلط مسئلہ بتاتے ہیں، رشوتیں لے کر مسئلے کو چینج کر دیتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، حق اور باطل کو گڑبڑ کرتے ہیں، اور پھر اپنی خدمت کراتے ہیں، ہدیے آتے ہیں، تحفے آتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ ہدیے تحفے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آگ، آگ کھا رہے ہیں۔ اور جو دوسرا حق کو چھپاتا ہے، قرآن پاک میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی بھی اس پر لعنت، فرشتوں کی بھی، اور سارے لوگوں کی لعنت جو حق کو چھپاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیلوں کی یہ بیماریاں ہیں، اختصار کے ساتھ اللہ پاک گنوا رہے ہیں، اگلے رکوع سے پھر ایک ایک کر کے تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا فہم اور قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ اور انقلابی تعلق ہمیں بھی، ہمارے بڑوں چھوٹوں اولاد و نسلوں کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب غلطی خطائیں آئندہ سے انشاءاللہ اپنے فضل سے معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق، اس کے لیے اپنی محبت اور اپنا خوف نصیب۔ ہم سب آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، یا اللہ اپنی دوستی، اپنا تعلق نصیب، یا اللہ ہم سب آپ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب، احترام، عظمت اور سچی سچی غلامی نصیب فرما۔ صحابہ کی بھی محبت، اہل بیت اطہار کی بھی محبت ہمیں نصیب فرما۔ صحابہ بھی ہمارے سر کے تاج، اہل بیت بھی ہمارے سر کے تاج، صحابہ بھی ہمارا سرمایہ، اہل بیت بھی ہمارا سرمایہ، دونوں کی محبت نصیب۔ فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اسرائیلی اور ان کے حوالے کو نشان عبرت بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على رسول الله خلقه محمد وعلى